السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ طارق متین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ کے افغانستان میں سابق نمائندے زلمے خلیل زاد نے سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں کسی ایک شخص یا کسی ملک کے لیے لابنگ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کا ایجنٹ ہوں۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر زلمے خلیل زاد نے لکھا کہ میں پاکستان کے مسٹر 10% کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے تہرے بحران کے بارے میں اپنی مخلصانہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میں کسی شخص یا ملک کا ایجنٹ نہیں۔ زلمے خلیل زاد سے مسئلہ کیا ہے آصف زرداری صاحب کو؟ اصل میں تو یہ سوچنا چاہیے کہ زرداری صاحب سے زلمے خلیل زاد کو کیا مسئلہ ہے۔ اس لیے کیونکہ انہوں نے مسٹر 10% کہا ہے زرداری صاحب کو، اور زرداری صاحب کا یہ نام جو ہے آپ کو پتہ ہے کب پڑا تھا؟ 90s میں پڑا تھا۔ 90s میں پڑا تھا، تب آپ پیدا ہو چکے تھے؟ نہیں، مطلب آپ 2000 کے بعد، اچھا لیٹ 90s کی پیدائش ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ زرداری صاحب کا نام تب پڑا تھا، اور الزام یہ کہ زرداری صاحب اس وقت جو پروجیکٹ آتا تھا اس میں کک بیک لیتے تھے، اور یہ کک بیک جو ہے وہ منیمم 10% ہوتا تھا۔ زیادتی ہے مسٹر زرداری کو 10% کہنا اس طرح سے، اور یار آپ ہنس رہے ہیں، زیادتی ہے مطلب اس سے زیادہ کہ وہ افغان ہیں۔ زلمے خلیل زاد صاحب جو ہیں وہ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں، وہ پاکستان کی پالیٹکس میں انوالو ہو رہے ہیں۔ زرداری صاحب کو کہہ رہے ہیں 10% زیادتی ہے، ٹھیک ہے نا، زیادتی ہے۔ اور زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے صدر رہے ہیں، ان کو اس طرح سے مسٹر 10% کہنا زیادتی ہے۔ بین الاقوامی خطاب ہے یہ دیکھیے، یہ ڈیلی میل نے بھی چھاپا تھا ایک بار، اور ڈیلی میل نے صرف یہاں تک نہیں چھاپا تھا، ڈیلی میل نے آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی چھاپا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اگر کسی سے ہاتھ ملا لیں تو جس سے ہاتھ ملا اس کو اپنی انگلیاں گن لینی چاہیے۔ اچھا، یعنی وہ مطلب کچھ نکال کے لے جائیں گے، شاید انگوٹھی نہ نکلے تو انگلی بھی لے جائیں گے نکال کے، کچھ اس طرح کی بات۔ اس میں بھی یہ جو حوالے تھے مسٹر 10% کے کک بیکس کے، یہ موجود تھے۔ تو زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستانی سیاستدانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کرپشن کے معاملات ہیں اس میں سب سے زیادہ بدنام نام جو ہے وہ انہی کا ہے، زرداری صاحب کا۔ اور ہیروں کے ہار کی کہانی ہو یا سرے محل کی کہانی ہو تو ان کا نام جو ہے وہ بڑی بڑی خبروں میں۔ لیکن ایک اور بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کون سی؟ زرداری صاحب پاکستان کے سیاستدانوں میں واحد ہیں جنہوں نے سب سے لمبا عرصہ جیل کاٹی ہے۔ جب انہوں نے جیل کاٹی ہے تو ان کی زبان پہ کٹ بھی لگا تھا، اور یہ کٹ جو ہے یہ میاں نواز شریف کی حکومت کے دنوں میں لگا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے دنوں میں ان پہ تشدد وغیرہ جیل میں ہوا، تو بعد میں زرداری صاحب نے ایک موقع پہ کہہ دیا جب دوستی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لغار نے جیل بھیجا تھا۔ فاروق لگا؟ تو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو اس حد تک اس وقت معاف کر دیا تھا، پھر بعد میں کہا تھا کہ اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا اگر ہم نواز شریف کو معاف کریں گے، اگر ہم نواز شریف کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ پالیٹکس سے بدلتی رہتی ہے۔ زلمے خلیل زاد صاحب کا جو پرابلم ہے، کمنگ بیک ٹو زلمے خلیل زاد، وہ اس وقت پاکستان کے ایک ٹرپل کرائسس کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تہرے بحران پہ میں نے ایک مخلصانہ ایک برادرانہ مشورہ پیش کیا کہ آپ آپس میں بیٹھیں اور مذاکرات، کیونکہ سیاستدان کبھی مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کرتے، تو آپ کریں مذاکرات۔ اچھا، اس میں سب سے زیادہ نام کس کا ہے؟ مذاکرات، مفاہمت، بات چیت، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور زرداری صاحب کا۔ وہ پروفیسر کہتے ہیں ان کو، اور کہتے ہیں کہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے، تو ممکنات کے اس کھیل میں بھی سب سے بڑا کھلاڑی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری۔ پیپلز پارٹی نے کہہ تو دیا ہے نا کہ گرینڈ ہم ڈائیلاگ کرنے جا رہے ہیں۔ یار اس وقت تو مجھے ڈائیلاگ ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا ان حالات میں، لیکن مجھے ایک چیز بتائیے، زلمے خلیل زاد نے جو اپنے ٹویٹ میں کہا ہے پاکستان میں ایک ٹرپل کرائسس ہے، کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں عدلیہ کا بحران، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہوگا کیا آگے۔ ایک عام آدمی کو، مجھ جیسے کم فہم آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، ہم کس دیوار سے سر ٹکرائیں۔ اچھا، ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ہم میں سے ہر آدمی کو یہ پتا ہے کہ کس کی مرضی ہوگی کہ الیکشن ہو جائے گا۔ ہمیں یہ بالکل پتہ ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو پتا ہے۔ اچھا، ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کو جانتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک آدمی، ہم میں سے ہر یہ آدمی یہ بات بھی جانتا ہے کہ اگر کون چاہے تو الیکشن ہو سکتا ہے،
لیکن ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ بات بتا نہیں سکتا کہ کون چاہے تو الیکشن ہو سکتا ہے۔ وہ 3 ایڈیٹس میں صرف سوچنے کی حد تک ہے۔ 3 ایڈیٹس میں چتر نے کہا تھا جانتے سب بتاتا کوئی نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ والی سچویشن ہے کہ جانتے سب بتاتا کوئی نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ زلمے خلیلزاد صاحب کا جو انالیسز ہے سچویشن پہ ٹرپل کرائسس وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن زرداری صاحب کے ساتھ جو ہوئی ہے مسٹر 10% والی، یہ پہلے بھی ہو چکی ہے، یہ زلمے خلیلزاد صاحب نے نہیں کی ابھی ریسنٹلی ہالینڈ میں ایک کورس بک میں زرداری صاحب کا مسٹر 10% کے حوالے سے ہی حوالہ تھا۔ انہوں نے پھر اس کے بعد کیا کیا، انہوں نے اپنے مطلب بک میں شامل کر لیا، اور اس کے بعد پھر وہ ان کے بچے پڑھتے ہیں ہالینڈ میں، بچے پڑھتے ہیں کہ دیکھیں یہ کارنامے پاکستان کے سابق صدر کے کرپشن کے جو ہیں ان میں باب لکھے ہوئے ہیں باقاعدہ۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک غالباً 16ویں جماعت کی بچوں کے لیے کتاب ہے، بڑے بچوں کے لیے ہے، بڑے بچوں کے لیے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ریویو کریں گے، اب ہم سے اس بارے میں کہا گیا ہے، اور یہ ایک پرائیویٹ پبلشر کی کتاب ہے، دیکھیں گے اس کو۔ لیکن یہ کیس ہے، کیسز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھنے کے لیے، تو یہ کیس آیا ہے، کیس اسٹڈی ہے، تو یہ اس طرح سے آیا ہے۔ بہرحال زرداری صاحب جو ہیں ان کے بارے میں صرف یہاں نہیں، ڈیلی میل میں نہیں، پاکستان میں بھی، اور خود آج ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے بھی کیا کہا تھا، میں پیٹ پھاڑوں گا، ان کو مطلب گھسیٹوں گا، لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ اور خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا کہ زرداری کے پیٹ میں شوگر ملے ہیں، کیا تمہاری شوگر ملے بچے دیتی ہیں، میں نکالوں گا پیٹ پھاڑ کے یہ شوگر ملیں۔ تو یہ جو ہے ہم زلمے خلیلزاد صاحب سے کیا پوچھیں، میں تو کہہ رہا ہوں زیادتی ہے۔ زلمے خلیلزاد صاحب کو پاکستان کی پالیٹکس پہ شاید اس طرح کا عبور نہیں ہوگا، وہ پاکستان کے میٹرز پہ کیونکہ امریکہ کے نمائندے ہیں کرتے رہے ہیں، تو وہ پاکستان کے میٹرز پر ایک اوپری نگاہ رکھنے والے سرسری جائے گا، وہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن انٹرنلی کیا ہے، کون سا کیس ہے، انور مجید ان کی جو شوگر ملے ہیں، فیک اکاؤنٹ کیس ہے، ان کو اتنا تو نہیں پتا ہوگا، اومنی گروپ والا تو یہ تو نہیں پتا ہوگا سب کچھ، لیکن بہرحال یہ ان کی ایک اوور آل اوپینین ہے۔ اس اوور آل اوپینین پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سے یہ زیادتی ہے زرداری صاحب کے کیس میں 10% کہنا، اور زرداری صاحب کو چاہیے کہ وہ زلمے خلیلزاد صاحب کو جو ہے نا کورٹ لے جائیں، ان پہ کیس کر دیں حتیٰ کہ عزت کا، اور ہمیں اپنے پریزیڈنٹ کو یا کسی بھی ایسی شخصیت کو جو اتنے بڑے عہدے پر ہو اس طرح سے کوئی ڈسکس کرے، اس بات کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ پاکستان کے پرائیڈ کا، سابق صدر پاکستان کا معاملہ ہے، ڈیفیمیشن کا کیس ہونا چاہیے، ہاں، تو یہ زرداری صاحب کو چاہیے وہ کر دیں، اور اس کو زرداری صاحب کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب والی پالیسی اپنائیں گے کہ جان دیو نہیں ٹھیک ہے، بولتا ہے تو بولتا رہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو وہ شاید نہیں کریں گے۔ شازیہ مری نے بیان دیا ہے کہ زلمے خلیلزاد نے آصف زرداری کے خلاف بیان دے کر خود کو بے نقاب کیا ہے۔ اچھا، مطلب خود کو کیسے بے نقاب کیا؟ خود کو ایسے بے نقاب کیا ہے کہ وہ مخالفت میں سامنے آ گئے ہیں، کہ پہلے ڈھکے چھپے تھے، اب انہوں نے زرداری مطلب عمران صاحب کے حامی ہو گئے ہیں۔ ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے لابنگ جو ہو رہی ہے اس لابنگ کا حصہ ہے۔ زلمے خلیلزاد کہہ رہے ہیں کہ میں لابسٹ نہیں ہوں، میں لابی نہیں کرتا، نہ کسی شخص کا نہ کسی مطلب ملک کا۔ تو دیکھیں، میرا ٹیک کنکلوڈ کرتے ہوئے اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک پاکستان کو اور پاکستان کے سیاستدانوں کو اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں، اس طرح سے نام اچھالا جاتا ہے، تو اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، بالکل اس پر لیگل پروسیڈنگز کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اور کسی کو پرمٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو چاہے بول دے پاکستان کے سیاستدانوں کے بارے میں۔ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ ہمارا وقار ہیں، نہیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا ہمارا وقار ہیں، لیکن ہماری رہنمائی ہمارے یہاں عام ترین عہدوں پر رہے ہیں، تو اتنے عام عہدوں پر رہنے والوں پر لوگ اس طرح کی باتیں کریں، نامناسب ہے، جواب دینا چاہیے، نامناسب باتوں کا۔ یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔